بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے اور بہت سی باتوں میں ہمارے ذہن میں یہ سوچیں آتی ہیں کہ ہمیں انسان کو کیا کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، چاہے سستی ہماری اپنی بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان کو قصوروار ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ انسان کو کون بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ نماز ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہ پڑھیں تو یہ ہماری فطرت بن چکی ہوتی ہے، عادت بن چکی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا شیطان نے بہکا دیا ہے۔ جھگڑا، فساد، لڑائیاں، غصہ، ہر چیز میں غرض کے انسان کی یہی ایک بات ہوتی ہے اور یہی بہانہ ہمارا ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان بہکاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کو شیطان بہکاتا ہے، انسان ہے اور انسان کو بہکانے کے لیے شیطان ہے، لیکن جب انسان تھا ہی نہیں اور شیطان بھی جب شیطان نہیں تھا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے جسم مبارک میں روح کمال پھونکی اور تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ اب میں اس میں روح کمال پھونکنے جا رہا ہوں، جب اس میں روح داخل ہو جائے تو تم سب نے کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام فرشتوں کو اکٹھا جب کر دیا گیا اور تمام فرشتے اکٹھے ہو چکے ہیں اور آ کے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے احتراماً جھک چکے ہیں، ایک اس میں واحد یہ جنات میں سے جو جن ہے، عزازیل جن ہے، جس کو بعد میں ابلیس اور شیطان کا درجہ دیا جاتا ہے، اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا، ابلیس تجھے کس چیز نے روکا؟ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا اور بہت سے ذہنوں میں جب سوال اٹھا تو ایک بڑا دلچسپ ایک تجسس سا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو تو شیطان بہکاتا ہے، لیکن شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا ہوگا، اس نے کس کے کہنے پہ انکار کیا ہوگا، جبکہ وہاں پہ اور تو کوئی مخلوقات ہی نہیں تھی۔ تو سوال کا جواب یہاں پہ پروردگار عالم خود ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں سوال کا جواب مل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ سجدہ کرو اور عزازیل جو ہے یہ اپنے انا پہ ڈٹا ہوا ہے، ایک یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو وہاں پہ بہت سے جواب ملتے ہیں۔ ایک جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان کو اس کی انا نے روکا۔ دوسرا ہمیں جو بیسٹ جواب ملتا ہے، جس کے اوپر ہمارا ضمیر قائل ہوتا ہے، جس کے اوپر ہماری دلیل ایک ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کو بھی اس کے نفس نے بہکایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات، جن اور انس دونوں سے حساب کتاب لینا ہے قیامت کے دن، محشر کے میدان میں جب ساری مخلوقات فنا ہو جانی ہے، تو واحد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بھی کہا ہے اور بہت سی قرآن کی آیات میں واضح طور پہ کہا ہے کہ جن و انس، جس طرح سورہ رحمان میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جن و انس دونوں سے حساب ہونا ہے۔ جب دونوں سے حساب ہونا ہے تو لازمی دونوں نفس رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مزے کی بات یہاں پہ یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز میں سستی ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا نفس کیا ہے، اب آرام کو پسند کرنے لگا ہے، اب اس کو نیند میٹھی لگنے لگی ہے۔ جس چیز کا ہم اپنے نفس کو عادی بنا دیتے ہیں نا، اس چیز پہ ہمارا نفس عادی ہو جاتا ہے تو وہ فطرت بن جاتی ہے۔ عادت اگر بہت زیادہ، جس عادت کو ہم ڈھیل دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، فطرت میں شامل کر دیتے ہیں، اور فطرت کو صرف اللہ رب ذوالجلال ہی بدل سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں جواب یہ مل گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ جب شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو جس طرح مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بتایا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اپنے نفس کو ڈھیلا مت چھوڑو، اپنے نفس کو اس کے حال پہ مت چھوڑو، بلکہ ہر پل میں اس کا جائزہ لیتے رہو، تزکیہ کرتے رہو، تزکیہ نفس اپنا کرتے رہو، اپنا معائنہ کرتے رہو،
اور اپنا محاسبہ کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نفس کو کنٹرول کرنے کی بہترین مشق اللہ تعالی رب ذوالجلال نے جو ہمیں دی ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم چاہ کے بھی کھانا نہیں کھا سکتے کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا، حالانکہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے بہت سی چیزوں میں بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، لیکن ہم انسان ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا، تو ہمیں یہاں پہ سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی بات نہیں ماننی چاہیے اور ہمیں اپنے نفس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری جگہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک پل کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حال پہ مت چھوڑنا۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، اتنی ہمت عطا فرما کہ ہم اپنے نفس سے جنگ کر سکیں۔ یہاں نفس سے جنگ کرنے سے مجھے ایک بہت خوبصورت اور چھوٹا سا مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ جب بدر کی جنگ میں جیت ہو چکی اور رسول خدا اور غزوہ میں جب غزوہ بدر کے بعد آئے اور جیت مسلمانوں کی ہوئی، ان کے حصے میں آئی، اور جب بہت سے صحابہ اور رسول خدا ایک جگہ پہ آ کے تشریف فرما ہوئے سستانی کی غرض سے، تو بہت سے صحابہ وہاں پہ خوشی منا رہے تھے۔ تو رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام تمام جتنے بھی صحابہ ہیں موجود تھے، تو بہت سے صحابہ نے خوشی سے یہ نعرہ لگایا کہ آج جو ہے ہم اپنے نفس کی جنگ کو جیت چکے ہیں۔ تو وہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جنگ اصغر تھی، ابھی جنگ اکبر باقی ہے۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، جس طرح کہ اذان میں اب پہلا جو جملہ ہے اذان کا تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ جنگ اصغر تھی اور ابھی جنگ اکبر باقی ہے۔ تو بہت سے صحابہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے اور مولا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، اتنی خون ریزی ہوئی، اتنے کافر قتل ہوئے، ہمیں اتنی بڑی جیت ہوئی، اتنے لوگ ہمارے بھی شہید ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی جنگ تھی، یہ جنگ اصغر تھی، تو اس سے بڑی اور کون سی جنگ ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اصغر تھی، جنگ اکبر باقی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جنگ اکبر ہمارے نفس سے، خود اپنے نفس سے جنگ کرنے کو جنگ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے نفس سے جنگ جیت گئے تو سمجھ لو کہ بس مولا علی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ ومن عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے کہ جس نے عزازیل سے ابلیس اور پھر شیطان بنا دیا، جس نفس نے، اس نفس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ نفس برائیوں میں مبتلا ہو کے ہمیں شیطان بنانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اور التجا ہے کہ پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد ہمیں ہمارے نفس کے جتنی بھی برائی ہیں ان سے پاک کرے اور ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پہ حقیقی معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔